अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुसफ़ नोवेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। रात का तीसरे पहर इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। मदम सी चरचराहट सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लाउंज सन्नाटे और तारीकी में डूबा था। वो थकते जिस्म को ज़बरदस्ती घसीटती टीवी लाउंज तक लाई। साथ ही फ़ोन स्टैंड रखा था। इन्हें इसने लाडलेस निकाला और इधर उधर एहतियात से देखती वापस आई। मुसर्रत आज घर पे ना थी। सुबह जब वो मस्जिद जाने के लिए निकली थी तब मुसर्रत घर में ही थी, मगर शायद इसके जाते ही इनको कहीं भेज दिया गया था, गालबन रज़िया फूफो के घर। वो दरवाज़े की कुंडी लगाकर बेड पर बैठी थी, लाइट ऑन कर रखी थी। सामने दीवार पर आईना लगा था। इसे अपना अक्स सामने ही दिखाई दे रहा था। लंबे बाल, चेहरे के अतराफ में घिरे सूजे होंठ, माथे और गाल पे सुर्ख से निशान जो नीले पड़ रहे थे। इसने बेइख्तियार बाल कानों के पीछे अरसे। वो कार्ड अभी तक जीन्स की जेब में था। इसने मुड़ा थोड़ा सा, वो कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी ना गई थी कि चौंकनी सी हेलो सुनाई दी। एएसपी साहब, इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। कौन? वो चौंका था। मैं महमल। इसे अपने घमंडी अंदाज याद करके रोना आया। महमल, किधर हो तुम? खैरियत है? वो चुप रही। आंसू इसके चेहरे पे लड़खड़ते गए। महमल बोलो, मुझे इन्होंने टॉर्चर किया है, मारा है। और वो चुप हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, अब कैसी हो? मुझे नहीं पता। वो रोने लगी थी। मुझे बताएं, फवाद भाई जेल में है तो सही, मगर शायद जल्द इसकी ज़मानत हो जाए। वो लोग अनकरीब तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही देने पर उकसाएंगे। फिर मैं क्या करूं? मान जाऊं? क्या? इसने बेयकीनी से फ़ोन को देखा। अजीब सरफिरा शख्स है। तुम झूठा वादा कर लो कि तुम मेरे खिलाफ गवाही दोगी, वरना ये तुम्हें कोर्ट में नहीं पहुंचने देंगे। और कोर्ट में जाकर मुकर जाऊं? हाँ, वहाँ सच बता देना। और वो इस धोखे पे मेरा क्या हशर करेंगे? आपको अंदाज़ा है तुम इसकी परवाह? आप सब मुझे अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आपको मुझसे कोई सच्ची हमदर्दी नहीं है। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर हुमायूं ने ठक से फ़ोन बंद कर दिया। वो दुखी सी फ़ोन हाथ में लिए बैठी रह गई। मुसर्रत अगली सुबह ही आ गई थी। इन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब ना मांगा। बस इसे देखकर एक जामद सी चुप होंठों पे लग गई। बहुत देर बाद आहिस्ता से बोली, तो बस इतना कि तुम फवाद के खिलाफ ज़रूर गवाही दोगी। इन्होंने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। और फिर चुपचाप काम में लग गई। पूरे घर का इससे सोशल बाइकआउट था। वो कमरे में खाना खाती और सारा दिन अंदर ही बैठी रहती, बाहर ना निकलती। अगर निकलती भी तो कोई इससे बात ना करता था। इस रोज़ बहुत सोच के वो फरिश्ते से मिलने मस्जिद चली आई। कॉलोनी की सड़क घने घने दरख्तों की बाट से ढकी थी। दरख्तों ने सारे पे ठंडी छाया कर रखी थी। आहनी गेट के सामने रुककर इसने गर्दन ऊपर उठाई। सफ़ेद ऊंचे सतूनों वाली वो आलीशान इमारत अपने अज़लियो वक़ार तमकनत के साथ खड़ी थी। बराबर में सब्ज़ बेलों से ढका बंगला था, जिसकी बैरूनी दीवार के साथ एक खाली सिंगी बेंच नस्ब था। महमल जब भी इधर आती वो बेंच वीरान नजर आता। इसे बेख्तियार ही बस स्टॉप का बेंच और स्याह फॉर्म लड़की याद आई थी। ना जाने क्यों सफ़ेद संगे मरमर की लशपश चमकती राहदारियाँ आज भी वैसे ही पुरसकून थी जैसे वो इनको छोड़ के गई थी। बाप दज्जाल मदीना तैयबा में ना आ सकेगा। आखिरी खुले दरवाजे से इसे फरिश्ते की आवाज़ सुनाई दी।
اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبائے کے اوپر سنمئی اسکارف میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور وہ سحری چمکدار کرسٹل سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھی، مگر کہاں۔ وہ انہی سوچوں میں گھرے دروازے کی آؤٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئے۔ ارے محمل، السلام علیکم! اور اسے دیکھ کر خود وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی مختلف راہداریوں سے گزرتی اپنے آفس تک لائی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میس کے شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے حلقے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں چندیا کر چہرہ پیچھے کر لیا۔ فرشتہ اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کے بلائنڈرز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی؟ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں، اپنی فکر ہے۔ بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اس نے شانے اچکائے۔ وہ یقیناً اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہوئی۔ آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ۔ قرآن پڑھنے؟ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو تمہارے پاس، پھر دو جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کہاں پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہے، اس لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھ ٹیچر کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن آ جاتا ہے سمجھ؟ ہاں، کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لیا اور جھک کر دروازے سے ایک سیاہ جلد والی دبزیر کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی پیش گوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسک لی۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوں گی۔ وہ بے اختیار رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع مراد ہے؟ انجیل کی جمع مراد ہے قرآن مجید۔ یہ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مکھوٹی سفید انگلی جس کا ناخن نفاست سے تراشا تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندنی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اوہ اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نام بیہود کو نام احمد ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر سے شروع سے پڑھنے لگی۔ ملک شام ہوگا، بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل جائے گی تھی، اسی طرف اشارہ ہے،
آفتاب کے سایوں پر نظر رکھنا۔ نمازوں کے اوقات کے لیے اور اذان دینے والا بلال فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائے۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفسیر بھی تو پڑھی جا سکتی ہے، علم پڑھنے سے نہیں سمجھنے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسی کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ میری جان، خضر موسی کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ متزبس بین اسکال، یہ عربی کا ہے کوئی۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی، وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا، اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف گئی، پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلد پر انگلی گزارتی کسی کتاب کی تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نکتہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دے کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پر انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورت بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے، یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول رکھا اور اپنے زمرد جوڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پہ رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پر جھکی۔ البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ اور ضرور کے ضمائر کو نکا تو دو تو تین حرفی لفظ رہ جاتا ہے۔ ہے، نون، کاف یعنی ہنک۔ ہنک کے تین معنی ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کے کھیت کا صفایا کرنا اور گھوڑے کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے قابو کرنا، جیسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسط ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے ڈالی جاتی ہے، اور قرآن اسی لیے عربی میں اتارا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا ٹائم نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح دنیاوی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرس بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ ہاں، تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ میں، میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوئی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتبار نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بھاڑ میں گئی ڈکشنری، میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک لیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم۔ فرشتے باجی نے کہا تھا آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف، وہ گہری سانس لے کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیں؟ بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے۔ اس نے سوچا
नया बीच कौन सा है? वो अब प्रॉस्पेक्ट्स के सफ़े पलट कर देख रही थी। इल्मुल किताब, परसों पहली क्लास है। मैं फरिश्ते को साफ इनकार कर दूंगी, भले वो बुरा माने, बस पूरा देख कर वापस कर दूंगी, वो सोच रही थी। और ये फॉर्म फिल करके किधर देना है? इसी डेस्क पर। और फीस? इल्म की फ़ीस नहीं होती। फिर भी कुछ चार्जेस तो होंगे। हम कुरान पाक के चार्जेस नहीं लेते, तो ना लें। मुझे कौन सा इधर दाखला लेना है? मैं तो पूरा दिन स्कार्फ लपेट कर कुरान नहीं पढ़ सकती। आई एम सॉरी फरिश्ते, मगर मैं ये नहीं करूँगी। इसने खुद कलामी की थी। वो बैग को स्ट्रिप से थामे हाथ कराए यूं थके थके कदमों चल रही थी कि बैग लटकता हवार में को छू रहा था। कॉलोनी के घने दरख्त खामोशी से झुके खड़े थे। वो आहिस्ता से बेंच पे जा बैठी, जो आज भी उदास था। वो फॉर्म जमा करवा के फरिश्ते से मिले बगैर वहाँ से निकली थी। तब भी किसी के दौड़ते कदम इसके करीब आकर सुस्त पड़े। कैसी हो? कोई इसके पास आ खड़ा हुआ था। इसने हौले से सर उठाया। कैसी हो? हुमायूं बहुत संजीदगी से इसे देख रहा था। स्याह ट्राउज़र्स पे रफ सी शर्ट पहने, माथे के गीले बाल और चेहरे पे नमी फूली सांस जैसे तेज तेज जॉगिंग करता इधर आया था। क्या फ़र्क पड़ता है आपको? फ़र्क तो पड़ता है तुम्हें ऐसे देखकर। मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो गई हो। होना पड़ेगा, मगर अब क्या करूं? कुछ ना करो। वो इसके साथ बैठ गया। महमल चेहरा मोड़ कर इसे देखने लगी, जो सामने दरख्तों की भाड़ को देख रहा था। जब तक तुम अदालत में जाओगी, हमारा फंद अफवाद की गर्दन के गिर्द मज़ीद तंग हो चुका होगा। बस अभी इनकी मानती जाओ और कोर्ट में सच बोल देना। इस्तेमाल कर लें सब मुझे अपने अपने मकसद के लिए। वो दुख से झटकती उठी और ज़मीन पर गिरा बैग स्ट्रिप से उठाया। कमज़ोर हो गई हो बहुत, अपना ख्याल रखा करो। आपकी फ़िक्र में भी गर्ज छुपा है। काश मैं आपके खिलाफ बयान दे सकूं। वो तेज़ तेज़ कदमों से सड़क पर आगे बढ़ गई। वो शाने अचकाकर गेट की तरफ आया। गेट बंद करते हुए इसने लिहाजा भर को मुड़ कर इसकी तरफ देखा। ज़रूर था। वो सर झुकाए तेज़ तेज़ सड़क के किनारे चलती जा रही थी। हुमायूं पलट कर ड्राइवे पर जॉगिंग की तरफ भागता हुआ अंदर बढ़ गया। दरख्तों की भार और बेंच फिर से वीरान हो गए। हेलो। वो बेड से टेक लगाए घुटनों पे प्रॉस्पेक्ट्स रखे पड़ रही थी जब दरवाज़ा खुला। आवाज़ पे महमल ने सर उठाया। चौखट पे आरज़ू खड़ी थी। रेड ट्राउज़र्स के ऊपर स्लीवलेस फेयर शर्ट। ये इसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल शानों तक आए थे। पतली कमान सी भौहें उठाए वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। कैसी हो? अंदाज़ा दोस्ताना था। महमल बामुश्किल संभल पाई। ठीक हूँ, आप कैसी हो? वो सीधी हो बैठी और प्रॉस्पेक्ट नामहसूस तरीके से एक तरफ घुसा दिया। वो बेतकल्फ़ी से बेड के किनारे टक गई। अंदर आते हुए इसने दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया था। महमल बेयकीनी से इसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां फेरते भनोए सुगड़ते कमरे का जायज़ा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है तुम्हारा महमल। एटलीस्ट आगा जान को तुम्हें प्रॉपर बेडरूम देना चाहिए था। बाद दफ़ा आगा जान बहुत ज़्यादती कर जाते हैं ना। इसने राय मांगी। महमल ने एक नज़र दरवाज़े को देखा जो बंद था। मालूम नहीं
تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلوا دوں. یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو نہیں آیا، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں. اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا. مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں. خیر آغا جان ہی کی کیا بات. How to earn money with artificial intelligence. خیر آغا جان کی ہی کیا بات. خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی. کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا. آپ کو میرا یقین ہے. اسے جھٹکا لگا تھا. آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا. اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی. یہ تم سے اے ایس پی کے خلاف بیان دلوائیں گے. کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں. اس کا انداز بے حد سرسری تھا. ہمایوں داؤد. بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی. ہاں، اس کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا. کدھر رہتا ہے وہ؟ آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا. فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے. آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ. آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی. سارا سرسری پن ارچنو ہو گیا. 15 پہ کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا. اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹ سے پھر سے اٹھا لیا. خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں. آرزو ناگواری سے کہتی ہوئی تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی. ان کا بھی کیسے دل ہے. فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکھتا رہتا ہے. ہو نو. اس نے استاہستہ سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا. آج کتنے ہی دنوں کے بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پر موجود تھی. کسی نے اس کو مخاطب نہیں کیا. وہ خود بھی خاموشی سے تیز لقمے لے رہی تھی. سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک اسکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلٹ پر جھکی تھی. محمل فضا چاچی نے خود ہی سے مخاطب کیا. وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی. کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوس پر جیم لگاتے جس نے چونک کر اسے دیکھا. حسن نے چونک کر اسے دیکھا جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی. اونچی بوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال چھو رہی تھی. فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی. نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے. کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی. وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی تھی. حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا. اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قدم آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پہ رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی. یوں کہ دھمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیضوی ہالے میں مقید ہو گیا. اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف کافی اوپر اٹھ گیا تھا. ہو نائس. وہ خود کو سراتے واپس برآمدے تک آئی. گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا تو یہیں آ کر اس نے اسے سر پر لیا تھا. برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال تک جاتی تھیں. ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا. اس نے جوتے ریک پر اتارے اور ننگے پاؤں سنگے مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی. بھرا ہوا تھا. قالین پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں. ان سے بہت سلیقے. پریئر ہال وسیع و عریض سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے. وہ ڈیسک زمین سے بازو بھری اونچے تھے. عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں. ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں ہی دو زنانوں موت سی بیٹھی تھی.
محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ ان کے سامنے اب ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم میں میڈم کی کرسی اور میز تھا۔ ان کے پیچھے دیوار پر کیلی گرافی اوزاں تھی۔ قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار ساتھ لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں کافی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارت، کتاب الزکوۃ، کتاب العلم، کتاب الصلوات۔ کتاب پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا، ہر الصیام، کتاب الحج، عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتاب بچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا۔ صفحے پر بڑی 5 عربی کی سطریں تھیں اور ہر دو کے درمیان خالی 2 لائنیں تھیں۔ غالباً نوٹس لینے کے لیے عربی کے ہر لفظ کے نیچے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا ہوا تھا۔ یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔